27 آئی تھی۔ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے جو کہ جمعہ کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ کے مبارک لبوں سے نکلا۔ یہ محبت کا کلمہ ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح مریم بھی غم میں آشنا تھی۔ لوکا کی انجیل کے پہلے ہی باب سے مریم کی زندگی کے گناہوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لوکا پہلا باب اس کی 28 سے 19 آئے۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ یہی پیغام مواب اور قوموں کا پیش خیمہ تھا۔ عجیب اور غیر معمولی طور پر مریم کا ماں بننا ایک قانونی سی بات تھی، اگرچہ وہ دنیا کے نجات دہندہ کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات اس کے لیے قابل فخر تھی، تو بھی وہ دل میں ڈرتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تاہم وہ خدا کی مرضی کو قبول کر لیتی ہے۔ لوکا پہلا باب اس کی 38۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مریم کو اس وقت کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ جب اس کے غم کا اندازہ لیے سرائے میں جگہ نہیں اور بچے کی پیدائش نزدیک ہے۔ اس کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب اس نے سنا ہوگا کہ ہیرودیس اس کے بیٹے کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے لیے ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کی جان کس قدر دکھ میں ہوگی جب اس نے اپنے لذت جگر پر دکھ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کی کڑناک حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بے گناہ اور معصوم بیٹے کو صلیب پر مصلوب ہوتے دیکھا ہوگا۔ وہ صلیب کے پاس ہوتے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا منہ سوکھ رہا ہے مگر اس کو تر نہیں کر سکتی۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے مگر اس کو پہنچ نہیں سکتی۔ وہ ہاتھ جو اب صلیب پر پھیلے ہوئے ہیں، ان سے وہ اپنی ماں سے بغل گیر ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ کیل صرف مسیح کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ مریم کے دل کو بھی چھید رہے ہیں۔ یہ والدین کی عزت کے بارے میں نمونہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جملہ فرائض کو اپنی زمینی زندگی میں نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ صلیب پر اس نے انتہائی دکھ اور اذیت کی حالت میں اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے بارے میں انتظام کیا۔ موسیٰ شریعت کے مطابق اپنی ماں کی عزت کرنا فرض تھا۔ خروج اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ نئے عہد نامہ میں بھی والدین کی عزت و تعظیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی پہلی 1 سے 2 آیت۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرزندوں فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ مسیح کا کلمہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو اپنی روحانیت کے گمان و غرور میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن کچھ بد نصیب اس جنت سے محروم رہتے ہیں۔ مسیح خداوند کی طرف دیکھیں کہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنی ماں کی حفاظت کے فرض کو نبھاتا ہے۔ شدید درد سے اس کا برا حال ہو رہا ہے، لیکن روحانی امور کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہا ہے۔ پہلے کلمے میں دشمنوں کی معافی کے لیے درخواست ہے اور دوسرے کلمے میں دنیاوی فرض کے انجام اور دوسرے کلمے میں تواب ڈاکو کی نجات ہے، اور یہ تیسرا کلمہ دنیاوی فرض کی انجام دہی کو پیش کرتا ہے۔ یہ مسیح کی ہوش مندی کی عکاسی کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے مریم کو یوحنا کے سپرد کرنے سے اپنی ہوش مندی اور دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ مسیح خداوند نے نہ صرف روحانی امور کو تکمیل تک پہنچایا بلکہ دنیاوی امور کو بھی اہمیت دی اور اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کیا۔ صلیب پر سے جہان کے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہے۔ اسے اپنی ماں کی فکر بھی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاسبان اور مبشر انسانی ہمدردی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔
وہ دنیاوی امور اور انجام دہی میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مریم کا خاوند یوسف خداوند یسوع مسیح کی خدمت شروع ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ یسوع چونکہ مریم کا سب سے بڑا لڑکا تھا، اس لیے یہ فطری بات ہے کہ وہ اپنی خدمت کے دوران بھی اپنی ماں کی فکر کرتا ہوگا، لیکن آپ وہ اسے چھوڑ چلا ہے۔ اس کی ساتھ ذرا دولت نہ تھی جو اس کے واسطے تھا، وہ اس کی ساری جائیداد وہ کپڑے تھے جو صلیب دیے جانے کے وقت پہنے ہوئے تھے، اور یہ بھی سپاہیوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ جب اس نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد کیا تو یسوع جانتا تھا کہ ایسا کرنے میں وہ اپنے شاگرد کو ایک تحفہ عطا کر رہا ہے، نہ کہ اس پر بوجھ ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ انجیل عربیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یوحنا دوسرے شاگردوں سے زیادہ خوشحال تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایسی جگہ ہرگز نہیں بھیجنا چاہتا تھا جہاں وہ دوسروں پر بوجھ بنے۔ پطرس جو شیلا اور گرم مزاج کا آدمی تھا، یوحنا اور مریم دونوں ایک سا مزاج رکھتے تھے، دونوں مسیح کو بے پناہ پیار کرتے تھے، اس لیے اپنی ماں کی سرپرستی اور حفاظت کے لیے مسیح نے نہایت موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ اس کی ہوش مندی اور دور اندیشی کا ثبوت کی عکاسی کرتا ہے۔ صلیب پر وہ انسانی تاریخ اور اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔ گنہگار انسان کی نجات کا کام، وہ کام جس کے سامنے تخلیق کے کائنات کا واقعہ بھی تاب کھو بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے بارے میں نہیں بھولا۔ یسایہ نبی نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، اس کا نام عجیب ہوگا، اس کے نام، اس کی تعلیم، اس کی زندگی، اس کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا سبھی تو عجیب ہیں۔ اس نے فلپس سے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا۔ یہ کلمہ مسیح کی شخصیت کی دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے۔